بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ترین تشریحات کا سلسلہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے 2 لیکچرز آن ایئر جا چکے ہیں، حمد اور نعت کے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں لیکچرز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئے ہوں گے۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم کریں گے، نظم نمبر 3، جس کا عنوان ہے تسلیم و رضا۔ اور میرے تشریح کے طریقہ کار کو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ سلیکٹڈ ورڈز کی ایسی تشریح لکھوا دوں گی کہ اس نظم کا کوئی بھی شعر آئے تو آپ وہ تشریح لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو الگ الگ سے ہر شعر کی تشریح یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنا بھی اس میں تخلیقی کام شامل کر سکیں، ایڈیشنل تشریح خود سے لکھ سکیں۔ اس لیے میں آپ کو پہلے اس تشریح کو سمجھا دوں گی، اشعار کی آسان تشریح آپ کو کر دوں گی تاکہ آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جب آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو میری لکھوائی ہوئی تشریح میں اگر تھوڑا سا آپ بھول بھی جائیں گے تو آپ شعر کے اکارڈنگ اس کو خود سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو اپنی تشریح میں بعد میں لکھواتی ہوں، پہلے میں آپ کو ان اشعار کو سمجھا دوں کہ ان اشعار میں کیا کہا گیا ہے۔ تسلیم و رضا کا معنی ہے راضی ہو جانا، کسی چیز کو مان لینا۔ بند کی شکل میں اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا بند ہے، جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ بہت خوبصورت شاعری ہے۔ پہلا لفظ ہے فقر۔ فقر کا مطلب ہے درویشی۔ اقبال جو ہے اس کا مطلب ہے بلندی۔ افلاس غربت کو کہا جاتا ہے۔ ادبار کا مطلب بد نصیبی ہے۔ اور اس نظم میں شاعر نے ان لوگوں کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں جو لوگ فقر اختیار کر لیتے ہیں۔ فقیری سے لفظ ہے فقر، چاہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں، انہیں جیسے بھی حالات کا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ خواہ انہیں مال و دولت سے نوازے یا غربت دے، وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوں یا زوال پذیر ہوں، قسمت ان کا ساتھ دے یا نہ دے، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جو شخص فقر اختیار کر لیتا ہے تو معاشی اتار چڑھاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عروج اور زوال جو ہے اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں خوش و خرم رہتا ہے۔ ہمارا اگلا بند ہے، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گدڑی کا مطلب جو ہے وہ مفلسی کا لباس ہے۔ شال چادر کو کہا جاتا ہے۔ اور اس دوسرے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فقیری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواہ انہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہنے کا موقع دے یا انہیں ہجرت کرنی پڑے، وہ ہر لمحہ اس کی اطاعت میں سر جھکائے رہتے ہیں۔ اگر انہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننا پڑے یا قیمتی لباس مل جائے، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ جس طرح حکم خداوندی کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا، اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر انہوں نے رکھا تھا، اسی طرح سے ہر فقیر شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں خوشی محسوس کرتا ہے، خواہ اس کو ہجرت کرنے کا کہا جائے، خواہ اس کو معمولی لباس پہننے کا کہا جائے، وہ پھر بھی خوشی سے اسی طریقے زندگی کو اختیار کر لے جس طرح سے اس کو کہا جائے، تو اس طرح کا انسان مکمل انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ بند نمبر 3 ہے، گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، دکھ درد ہیں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ طور طریقے کو کہا جاتا ہے، عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، جنجال مصیبت یا آفت کو کہا جاتا ہے۔
اور اس تیسرے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فقیری اختیار کر لیتے ہیں، اگر انہیں غم اٹھانا پڑے یا انہیں ماتم دیکھنا پڑے، انہیں کم کھانے کو ملے یا کوئی بھی مصیبت یا پریشانی ہو، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ملنے والے دکھوں کو بھی نعمت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے یا خدا کے راستے پر چلتے ہوئے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا، بلکہ وہ خوش و خرم رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اور اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فقیری اختیار کر لیتے ہیں، انہیں جینے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ مرنے کا دکھ ہوتا ہے، ان کے لیے وقت کی تقسیم بے معنی ہے، انہیں گھڑی پہر دن رات مہینے اور سال کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ گزرتے ہوئے ہر پل میں خوش و خرم اور مطمئن رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ ہمارا آخری بند ہے، ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر آہ، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ عالم کیفیت کو کہا جاتا ہے، گدڑی فقیروں کا لباس ہوتا ہے، اور ڈھال وہ ہتھیار ہے جو حملے کے وقت بچاؤ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ فقیری اختیار کرنے والے ایسے لوگوں کا دنیا میں رہنے سہنے کا انداز بہت حیرت انگیز ہے، مگر ان جیسے اللہ کے نیک بندے بہت کم ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں کہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اللہ انہیں جس حال میں رکھے وہ اسی حالت میں خوش رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ کی اپنے ذہن کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ کو میں نے آسان لفظوں میں ان اشعار کا مطلب سمجھا دیا، تاکہ اگر آپ کو خود سے بھی تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے تو کم از کم آپ کا ذہن کلیئر ہو، آپ کو شعر کی سمجھ آ جائے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اپنا 2 اشعار یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں، کوئی بھی 2 اشعار لے لیں، 3 اشعار تو کی شکل میں تو نہیں آئے گا، لیکن ایک نظم کے 2 اشعار آپ کو آئیں گے، اور 2 ہی میں نے یہاں پہ لیے ہیں۔ حوالہ کلام لکھیں گے، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی، نظم کا عنوان لکھیں گے تسلیم الرضا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ایک ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد اب جو میں آپ کو تشریح بول کے لکھواؤں گی وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اپنی نوٹ بک میں، اور آپ کو الگ الگ ہر شعر کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی والی تشریح کوئی بھی 2 اشعار آئیں تو آپ پیراگرافز کی شکل میں لکھ دیجئے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم عاجزی اور قناعت کی بھرپور مثال ہے۔ ان کی نظر میں ایسا شخص مکمل شخصیت کا مالک ہوتا ہے جو ہر حال میں خوش رہے، اس کی اپنی مرضی کی کوئی اہمیت اس کی اپنی نظر میں بھی نہ ہو، قناعت اور رب کی مرضی ہی ان کی زندگی کا مقصد اور حاصل ہو، ایسے انسان کو ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے، خواہ اسے خوشی حاصل ہو یا ماتم، سکھ ملے یا دکھ، کھانے کو کم ملے یا زیادہ، بس ہر حال میں شکر کرے اور خوش رہے تو وہی مرد کامل ہے۔ یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہو جائے گا۔ ایک لائن کے وقفے سے آپ دوسرا پیراگراف لکھ دیجئے گا۔ دوسرے شعر کی تشریح کے طور پر آپ کو الگ سے ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے شعر کی تشریح کرنے لگے ہیں، بلکہ آپ جسٹ ایک نیکسٹ لائن سے پیراگراف شروع کر دیں۔ نظم کے دوسرے شعر میں فقر اور قناعت ہی کا درس دیا گیا ہے، زبان و بیان کی خوبیوں سے بھرپور اس نظم میں خوشی اور آسودگی کا آفاقی اصول بتایا گیا ہے کہ محبوب جس حال میں رکھے انسان خوش رہے، ہر وقت، ہر انداز، ہر مقام اور ہر حال میں خوش رہے۔ ایسے لوگ حالانکہ بہت کم ہیں، مگر جو یہ خوبی اپنا لیتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہ کر آسودہ زندگی کا گر پا لیتا ہے۔ اسی کیفیت کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، جو کچھ بھی تیرے در سے ملا ہے زہے نصیب، غم ہی ملا تو کیا ہوا، دامن تو بھر گیا۔ یہ اضافی شعر آپ اینڈ میں لکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے تشریح نوٹ کر لی ہوگی اور پہلے میرا لیکچر سن کر تشریح کو سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آپ
تھوڑی سی تشریح خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شیئر کلیئر ہو گیا ہے. اور جیسا آپ کا لیول ہے فرسٹ ایئر کا، تو اب آپ کو اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا خود بھی ایڈیشن کر سکیں. اسی لیے اسی نقطہ نظر سے میں نے آپ کو پہلے اشعار آسان لفظوں میں سمجھا بھی دیے ہیں تاکہ آپ خود بھی تھوڑا سا ہینڈل کر سکیں اشعار کو. تو اس میں الگ الگ مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کم و بیش ایک ہی جیسا موضوع تھا سارے اشعار کا، میں نے اسی کو کمبائن کر کے لکھ دیا ہے. آپ کو الگ سے مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا یہ تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیں گے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.